ناظرین، میں آپ کا دل سے استقبال کرتا ہوں روشن زندگی کی اس بیٹھک میں۔ آئیے ہم آج اپنی تندرستی کی بات کریں اور اٹھائیں ہر قدم صحت کے سنگ۔ ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام میں سینئر سٹیزنز کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی صحت کے اوپر۔ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشر داہا تشریف رکھتے ہیں، جو ڈرمیٹالوجسٹ ہیں اور سکن کے اور جلدی مسائل کے ماہر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب اس اپنے پروفیشن میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں اور قابل احترام ہے اپنے فیلڈ کے اندر، تو میں ڈاکٹر صاحب سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور دا تھنگ یو آر ڈوئنگ از اے ونڈرفل کہ آپ ایک انفارمیٹیو اور پبلک اویئرنیس کے لیے جو پروگرام کر رہے ہیں۔ شکریہ اور شکریہ سر، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بات کرنے کو، انوائٹ کیا۔ میرا نام سر ڈاکٹر مبشر مشتاق ڈاہا ہے، اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے رجسٹرار ڈرماٹولوجی ان پیمز ہاسپٹل اسلام آباد۔ جی along with that I am doing my practice in supermarket F6 Markaz, cosmetic, aesthetic and clinical dermatology. اچھا، زبردست۔ And we are doing all the aesthetics, cosmetics procedures and treating all the dermatological diseases. اچھا، So this is a brief introduction about me, sir. بڑا اچھا انٹروڈکشن ہے ماشاء اللہ۔ Thank you, sir. اور بڑی آپ کی اسپیشلائزیشن ایسی فیلڈ میں ہیں جو کہ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے۔ Thank you, sir. اچھا ڈاکٹر صاحب، جلدی چیزوں کے بارے میں جو کہ میرا خیال ہے بعض سینئر سٹیزنز کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، میں خود بھی نوٹس کرتا ہوں کئی چیزیں اپنے ساتھ بھی، اور موسم کے اعتبار سے بھی تبدیلیاں آتی ہیں، سکن میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید سکن اتنی نرم بھی ہو جاتی ہے کہ ذرا سا کاغذ لگنے سے بھی بعض دفعہ کٹ جاتی ہے، اور ذرا سی رگڑ سے بھی اس میں اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پتہ نہیں ہے وہ سینئر سٹیزنز کی ایج میں پیدا ہوتا ہے یا پہلے سے ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور دوسری موسمی جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان کا بہت اثر آتا ہے جلد کے اوپر۔ جس میں گرمی آ گئی تو اس کے اپنے مسائل ہیں، سردی آ گئی تو اس کے اپنے مسائل ہیں، اور جب برسات آئی تو اس کے تو مسائل اللہ اکبر بہت زیادہ ہوتے ہیں سکن کے اوپر۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کیونکہ آج گرمی کا موسم ہے، یہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بتائیں کہ گرمی کے موسم میں کس قسم کے مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، اور ان سے بچنے کی اور پیش آنے کے بعد ان مسائل کے ہم کیا کریں کہ ہم اپنی جلد کو، اپنی سکن کو صحت مند بھی رکھیں اور آرام سے بھی رہیں۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جو ہماری اسکن کی کیئر ہے وہ اکارڈنگ ٹو موسم چینج ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا آپ نے کہا سینئر سٹیزن کی آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیں، سینئر سٹیزنس کی اسکن کی کیئر بھی امپورٹنٹ ہے، اور ینگسٹرس کی اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی اسکن کی کیئر ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سینئر سٹیزن جو ہیں ان کی اسکن کی جو ہے وہ زیادہ اس کی وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ سن ایکسپوزڈ ہے تو اس کی کیئر کرنی چاہیے، اور جو ینگسٹرز ہیں اس کی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ڈفرینس ضرور ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک باڈی یا ایک جسم یا ایک جوان ہوتا ہے یا کوئی گاڑی ہوتی ہے، وہ بالکل نیو ہوتی ہے، تو اس میں پریشر بیئر کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور جوں آپ ایج کی طرف جاتے ہیں تو اس کی وہ پریشر بیئر کرنے کی، یا پریشر، اس میں ہم پریشر لیں گے ہمارے موسمی جو تغیرات ہیں۔ آپ نے ہیٹ کی بات کی یا سمر سیزن کی بات کی، اس میں سن ریز آ جاتی ہیں، اس میں الٹرا وائلٹ ریز آ جاتی ہیں جو کہ اسکن کے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسکن کو جو ڈیمیج کرتی ہے وہ ہماری سن ریز ہیں۔ اچھا، ہم تو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں سن ریز کا، باہر جا رہے ہیں تو ہمارا فیس ایکسپوزڈ ہوتا ہے، اگر ہم نے شارٹ پہنی ہوئی ہیں، ہاف سلیوز پہنی ہوئی ہیں تو ہمارے آرمز اور ہینڈز ایکسپوزڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹس آف باڈی ہیں ہمارے جو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں سن ریز کو، ان کے اوپر جو ہے موسم کا اثر زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز پارٹس کے جو کور ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں جی بالکل، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے حصے آپ کے جسم کے کور ہیں تو وہ زیادہ مناسب ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے تو سن بلاک لگایا ہوا ہے، تو
اس کے اوپر بھی جب آگے چل کے اس سبجیکٹ کو چھوڑنے سے پہلے اس کے اوپر بھی پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تو سمر کے حوالے سے ایک تو ہم نے کہا کہ ہم بچیں, یہ کوشش کریں کہ ہم سورج سے زیادہ ہم جتنا بچ سکتے ہیں ہم بچیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ایک جنرل ایک کنسیپٹ ہے, کہ انٹرسٹنگ چیز اور بھی شیئر کروں آپ سے, کہ ہمارا ایک جنرل کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم سورج میں نہیں جائیں گے تو وائٹامن ڈی کی پروڈکشن نہیں ہوگی. ہاں, دھوپ میں بیٹھیں, دھوپ سیکیں, یہ بڑا ایک کامن ہے اور ہمارے عرصہ دراز سے ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بالکل آپ سن ایکسپوزڈ ہوں, لیکن اس کی ایک بڑا لمیٹڈ ٹائم ڈیوریشن ہے, کہ آپ مارننگ کے ٹائم, جو صبح کے ٹائم سورج کی کرنیں یا سورج کی تپش کم ہوتی ہے, اس وقت صرف 10 منٹ کے لیے ریکمینڈڈ ہے. اچھا. یا پھر ایوننگ میں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت صرف 10 منٹ کے لیے آپ سن ایکسپوزڈ ہوں فار یور وائٹامن ڈی پروڈکشن. لیکن جو ادروائز یہ نہیں کہ اب وائٹامن ڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کو یا پھر اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے, وہ آپ ادر سپلیمنٹس لیں, ڈائٹری سپلیمنٹس لیں, یا وائٹامن ڈی جو ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس فارم میں لیں. وائٹامن ڈی بھی ضروری ہے, بٹ وائٹامن ڈی کے حصول کے لیے سن ایکسپوزڈ کر کے خود کو آپ اپنی اسکن کو اور اپنی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. دیکھیں فیس کے اوپر جو رنکلز آتے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن سن ریز ہے. فیس کے اوپر پگمنٹیشن ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن سن ریز ہے. فیس کے اوپر سینئر سٹیزن کی آپ نے بات کی, آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہیں کہ دے ہیو کراس 50-60 لیکن ان کا فیس بڑا ینگ نظر آتا ہے. کچھ لوگ ہیں جسٹ 40 کراس کرتے ہیں تو ان کے فیس کے اوپر رنکلز, ان کے فیس کے اوپر پگمنٹیشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی فیس کے اوپر جو ایجنگ ہوتی ہے, مطلب جو ایجنگ سائن آتے ہیں باڈی کے اوپر, باڈی سے مراد ہے فیس کے اوپر, فیس سے ہمارا پتہ لگتا ہے نا کہ بندہ ایجڈ ہے یا ینگ ہے. تو وہ جو آتے ہیں اس کی بھی سب سے بڑی ریزن سن ریز ہوتی ہے. تو جو موسم ہے یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے جسم کے اوپر, ہماری اسکن کے اوپر, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسکن کے اوپر ایجنگ سائنس بھی آتی ہیں, پگمنٹیشن بھی ہوتی ہے, رنکلز بھی بنتے ہیں. تو اس کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے. پروٹیکشن کریں گے تو ہم لمبا عرصہ اپنی جو یوتھ ہے یا اپنی یوتھفل لک ہے اس کو مینٹین کر پائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ جلدی ہمارے اوپر ایجنگ سائن آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, ایک جو آپ کی بات سے مجھے خود بھی ایک سمجھ آئی کہ گرمیوں میں کم ایکسپوجر کر لیں بہت, اور سردیوں میں بھی کم رکھیں, لیکن شاید سردیوں میں دھوپ اتنی خطرناک نہیں ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ بالکل یہ صحیح ہے, لیکن جو اس میں بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں میں بھی آپ نے سن ایکسپوئر کرتے ہوئے احتیاط کرنی اور سن بلاک یوز کرنا. اچھا. ہمارا جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ نے سن بلاک کی بات کی کہ ہم نے سردیوں میں تو سن بلاک یوز نہیں کرنا, کیونکہ سردیوں میں تو ہم نے دھوپ وہ لینی ہوتی ہے, سن باس لینا ہوتا ہے, اور گرمیوں میں ہم نے سن بلاک یوز کرنا ہے. یہ ضرور ہے کہ گرمیوں کی دھوپ میں الٹرا وائلٹ ریز کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے, سردیوں میں کم ہوتی ہے, بٹ سردیوں میں ہوتی ہے, اس سے ہم نے بچنا ہوتا ہے. اور جو سن بلاک کی آپ نے بات کی, سن بلاک یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر بیسس پہ ایکسپوزڈ ہیں سن کے, آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ 2-3 گھنٹے تک سن میں رہے ہیں, تو دیکھیں سن بلاک جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہوتی ہے ان الٹرا وائلٹ ریز کو بلاک کرنے کی. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کنٹینیوسلی سن میں اور آپ کہیں کہ میں نے صبح لگایا تھا اور شام تک وہی سن بلاک لگا ہوا ہے اور وہ افیکٹو رہے گا, وہ افیکٹو نہیں رہتا. 2 سے 3 گھنٹے بعد اس کی جو ایفیکیسی ہے یا اس کا جو ایک رول ہے یا اس کی جو طاقت ہے, اسٹرینتھ ہے الٹرا وائلٹ ریز کو روکنے کی, وہ کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جائے گی. تو وہ نیڈ ٹو اپلائی اٹ اگین, ہمیں دوبارہ اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیمیج ہونا ہے اس کے سن ایکسپوئر سے یا الٹرا وائلٹ ریز سے وہ کم سے کم ہو. ہم یہ پھر بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ 0 ہو جائے گا, بٹ ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. ہاں, البتہ سردیوں میں یہ ہے کہ اگر سردیوں میں آپ ایک دفعہ لگایا ہے اور آپ سن ایکسپوزڈ ہوئے ہیں تو چونکہ انٹینسٹی کم ہوتی ہے, تو وہ اگر فار ایگزامپل گرمیوں میں آپ کا چلتا ہے 2 سے 3 گھنٹے, تو سردیوں میں آپ 5 سے 6 گھنٹے تک ایک ہی سن بلاک کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور گرمیوں میں اور کس قسم کے جلدی مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جیسے کیا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں پت نکل آئی ہے یا خارش کوئی ہو رہی ہے, اس طرح کے مسائل بھی گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں. گرمیوں میں جو مین, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سن ایکسپوئر ہے ہماری اسکن کے اوپر ڈرائینس کرتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, ڈرائینس بھی کرتا ہے, پگمنٹیشن بھی کرتا ہے, رنکلز بھی پیدا کرتا ہے. اچھا, یہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری اسکن کی جو وہ ہے الاسٹیسٹی ہے وہ لوز ہوتی ہے. جی. الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پگمنٹ کی پروڈکشن بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ گرمیوں میں ویدر ڈرائی ہوتا ہے سراؤنڈنگ میں, اور ہم جلد پہ یا اوور آل باڈی سے پانی باہر جا رہا ہوتا ہے پسینے کی صورت میں, اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ
باڈی ڈرائی ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں جو ریکمینڈیڈ ہے اسپیشلی جو ایلڈرلی پہ وہ ہمارے پاپولیشن ہے یا سینئر سٹیزنز ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ واٹر کا استعمال بڑھائیں. اچھا, زیادہ پانی پئیں. اچھا, زیادہ پانی پینے صرف آپ کی ادر پارٹس آف باڈی کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ اسکن کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کی اسکن کو بھی بہتر رکھنے کے لیے آپ نے پانی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ رہے. ہائیڈریٹڈ ہوگی تو وہ جو سراؤنڈنگ فیکٹرز ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, انوائرمنٹل ایکسپوئرز ہیں, ان سے اس کی فائٹ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ, یہ پتہ نہیں میتھ ہے یا نہیں ہے, میں نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا, آپ ہی فرمائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں سن بلاک اس لیے لگاتا ہوں کہ میرا رنگ باہر جاؤں تو رنگ کالا نہ ہو جائے. تو ایک میتھ یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا یا سفید رہنے سے تعلق نہیں ہے, یہ صرف ڈیمیج کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر لگا کے بھی جائیں گے تو کالے تو دھوپ کرے گی لیکن ڈیمیج کم کرے گی. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں, جو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا میکانزم سمجھاتا ہوں. جس طرح میں نے کہا نا کہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا سن ریز ہیں, ہمارے فیس کے اوپر ٹیننگ اور پگمنٹیشن کاز کرتی ہیں. اگر ہم سن بلاک لگائے بغیر جائیں گے تو ان کی ٹیننگ کاز کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ پروٹیکشن نہیں ہے. سن بلاک لگائیں گے تو ٹیننگ کم کاز ہوگی اور جو پگمنٹیشن ہے وہ کم ہوگی. تو اس حد تک تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سن ریز سے پگمنٹیشن ہونی ہے یا اسکن کی ٹیننگ ہونی ہے وہ کم ہو جائے گی سن بلاک کے استعمال کرنے سے, کیونکہ سن بلاک ایز اے پروٹیکٹیو لیئر کے طور پہ کام کر رہا ہے. ہاں, اگر آپ نہیں لگائیں گے تو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی جو ٹیننگ کاز کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کروں, ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہماری یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں. بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں, جنرل پاپولیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی کہ ہم نے دھوپ میں جانا ہے یا باہر جانا ہے تب ہی ہم نے سن بلاک استعمال کرنا ہے, اندر تو ہم انڈور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ غلط کنسیپٹ ہے. اچھا, یہ غلط کانسیپٹ. جو ہماری یہ لائٹس ہیں, اکثر میری کلائنٹس ہیں کہ جو ایکٹریس ہیں یا پھر یہ کہ جو اینکر پرسن ہیں جن کا ریگولر ایکسپوئر ہوتا ہے ہیوی لائٹس کے, جس طرح آپ کا بھی اب ریگولر ایکسپوئر ہے, تو ان کے لیے بھی سن بلاک ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان لائٹس میں بھی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں. اچھا. مطلب یہ ہے کہ جتنا سورج کی لائٹس ڈیمیجنگ ہیں, اگر پراپر ہوم کی جس طرح روٹین میں گھر کی لائٹس ہوتی ہیں وہ ان میں بھی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہے, لیکن ان کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا ان لائٹس میں ہوتی ہے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ if you are sitting in front of these lights, so keep it in mind کہ you are sitting in front of the sun. بالکل. تو آپ نے جو پروٹیکشن کرنی ہے اپنی یا جو کیئر کرنی ہے اس کے اکارڈنگ کرنی ہے, اس کے مطابق. تو یہ بہت ضروری ہے بتانا, اسپیشلی ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں یا ہمارے جو اینکر پرسنز ہیں یا جو ہمارے ایکٹرز ہیں جو ہیوی لائٹس کے ایکسپوئر ہوتا ہے ان کا اور وہاں کام کرتے ہیں, تو ان کو بھی سن بلاک کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے گرمیوں کا موسم کی تو جتنی باتیں تھیں ہم نے اپنے ناظرین سے کر لیں, اب اگر سردیوں کے موسم میں اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں, سکن کے یا جلد کے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ گرمیوں میں ٹیننگ ہو سکتی ہے, رنگ کہتے ہیں جی دھوپ میں جائیں تو کالا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کے جو اگر زیادہ جو لوگ دھوپ پہ کام کرتے ہیں تو ان کے فیس کے اوپر رنکلز جلدی آ جاتے ہیں, تو یہ گرمیوں کے میجر مسائل ہیں. سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسکن آپ کی ڈرائی ہوتی ہے. اچھا. سراؤنڈنگ ویدر ڈرائی ہوتا ہے, پانی کا استعمال نیچرل وے میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی, لوگ کم پانی پیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو لوگ پھر اگر ٹریول کرتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی بائک پہ جا رہا ہے اور ہیلمٹ کا یوز نہیں کر رہا یا فیس کو کور نہیں کر رہا, یا کچھ لوگ جو باہر ریگولر بیسس پہ آؤٹ آف مطلب یہ کہ ہاؤس کے ہیں یا آؤٹ آف روم کے ہیں جو باہر کام کرتے ہیں, ان کا فیس ڈائریکٹلی ایکسپوزڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان میں جو کیا کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ڈرائینس کا آتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کی نا اسکن کے چہروں کے اوپر اسکن ہلکی سی پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, بالکل, لپس ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو پھر ہم نے ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے. اس کے پھر 2-3 ڈفرینٹ بڑے سمپل سے میتھڈولوجیز ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اسکن کو موئسچرائز رکھیں. اچھا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ کو یقیناً آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے کہ جی کہ پرانے دور میں وہ جو ہماری دادیاں ہوتی تھیں یا نانیاں وہ ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتی تھیں جی, بچوں کو دیسی گھی لگا دیا, آئل لگا دیا کہ جی کہ اس کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے. آج کل کے دور میں نا اس کو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے, ڈس لائک کیا جاتا ہے. لیکن اگر اف یو آر لیونگ ان سچ ایریاز کہ جہاں پہ آپ کی ایکسیس نہیں ہے ایسی چیزوں پہ جس طرح موئسچرائزر ہے یا ان چیزوں کی,
تو آئل اینڈ جو ہمارا دیسی گھی ہے وہ ایکولی افیکٹو ہے. اچھا اچھا. زیتون کا تیل اویلیبل ہے یا کوئی بھی ایسا آئل اویلیبل ہے جو آپ کی اسکن کو موئسچرائز کر سکتا ہے, تو دیٹ از آلسو ایکولی افیکٹو. یو مسٹ یوز دیٹ. مسٹ یوز دیٹ. ہاں, تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسکن کو ہم نے موئسچرائز رکھنا ہے اور پانی کا استعمال بہتر کرنا. پانی کا استعمال. تو جیسے وہ جو آپ نے کہا گھی کا کہا یا زیتون کا کہا, لوگ یہ بھی لگاتے تھے منہ پہ, یہ سرسوں کا تیل بھی لگا لیتے. بالکل, اٹس فائن. تو وہ بھی ایک مناسب طریقہ ہے موئسچرائز رکھنے کا. لیکن پرپز کیا ہے کہ جو ڈرائینس کا افیکٹ ہے اس کو ہم نے کم کرنا, تاکہ اسکن دیکھیں نا, ایک طرف یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپلائی نہیں کر رہے اور آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے, آپ کے ہونٹ پھٹنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پیچز بننا شروع ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اویلیبل موئسچرائزر ہے وہ زیتون کی فارم میں ہے, وہ ناریل کے آئل کی فارم میں ہے, وہ اولیو آئل کی فارم میں ہے, وہ دیسی گھی کی فارم میں ہے, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ یوز کریں. اور اسپیشلی ہلی ایریاز میں. اچھا, ہلی ایریاز میں جس طرح سے آپ بات کریں کہ ہمارے پاس یہ جو جی بی کا ایریا ہے یا ہنزا کا ایریا ہے, یہاں پہ تو پرانے دور میں وہ خوبانی کا آئل استعمال کر رہے ہیں, آلمنڈ آئل استعمال کر رہے ہیں, تو دیٹ از کوائٹ افیکٹو. اور وہ ابھی بھی وہ لوگ یوز کرتے ہیں, تو وہ یوز کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ زیادہ ڈرائنس کے افیکٹ آتے ہیں, کیونکہ وہاں کا موسم جو ہے وہ بہت سخت اور بہت ڈرائی ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز میری مشاہدے میں آتی ہے, وہ یہ آپ نے بھی اپنے پروفیشن میں بھی دیکھا ہوگا, جو سینئر سٹیزن ہیں ان کے ٹانگوں کے اوپر جو نچلا ٹانگوں کا یہ گھٹنے سے نیچے کی جگہ, وہاں پہ سکن کے اوپر پیچز سے آ جاتے ہیں, جیسے مچھلی کے وہ نہیں بن جاتے, کچھ کالی سکن, کچھ وہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ڈرائینس ہے. دیکھیں ڈرائنس ہی ہے بالکل. اب وہ پھر جو اسپیسیفک جو پیچز ہوتے ہیں نا, ان کو پھر ہم ایگزامن کر کے بتا سکتے ہیں, وہ سیبیرک کیراٹوسس بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس ایریا میں رہ رہے ہیں. اچھا, اب میں امریکہ گیا ٹریننگ کے لیے, جی جی, وہاں پہ جو اسکن کینسر ہے اس کی ریشو پاکستان سے یا ہمارے ایشین کنٹری سے کہیں زیادہ ہے. اچھا, وہاں زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو اسکن ٹائپ ہے وہ 2 یا 3 ہے. 2 یا 3 سے مراد ہے کہ وہ بہت گورے ہیں. جی جی. اب گورے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک قدرتی طور پہ ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, انڈو پاکستان بنگلہ دیش یہ ایریا ہے, یہاں پہ ہمارا جو رنگ ہے نارمل کلر وہ گندمی رنگ ہے. جی جی. گندمی رنگ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر میلانن پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتا ہے سن ریز کا ڈیمیج کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا, اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو رنگ ہے وہ بہت گورا نہیں ہے گوروں کی طرح, ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے ہاں اسکن کینسر کی ریشو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دوز ایریاز. وہاں پہ اسکن کینسر زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ گورے زیادہ ہوتے ہیں, ان میں جو پروٹیکٹیو لیئر آف ہمارے میلانن ہے وہ کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جب ایکسپوزڈ ہوتے ہیں تو اس کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ زیادہ جلدی ان کو اسکن کینسر کاز کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دس ریجن. جی جی. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہلی ایریاز میں رہتے ہیں, ہلی ایریاز میں رہنے والے لوگ دے آر مور ایکسپوز ٹو سن بیکاز دے آر مور نیئر ٹو سن. بالکل. جو میدانی علاقہ ہے وہ نیچے ہوتا ہے, ہلی ایریا اوپر ہوتا ہے, تو اوپر ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہاں پہ سورج نکلتا ہے تو وہ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں بیکاز وہ سورج سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اسکن کینسر کی پاکستان میں اگر کوئی زیادہ ٹینڈنسی ہے تو وہ ان ایریاز میں ہے. اور پھر ان لوگوں کی وہ لوگ بھی آلریڈی گورے ہوتے ہیں. جی جی. آپ دیکھیں نا ہلی ایریاز میں جو بھی ہمارے ہلی ایریا ناردرن ایریاز ہیں ان کے لوگوں کا جو نارمل کلر ہے وہ وائٹ کلر کے لوگ ہیں زیادہ, تو اس میں بھی زیادہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ریجن ہے پورا یہ والا, اس میں اسکن کینسر کی ریشو کم ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایریا. جو آپ نے بات کی تھی کہ ٹانگوں کے نیچے لیئرز بن جاتی ہیں یا ٹانگوں کے نیچے پیچز بن جاتے ہیں, وہ اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزیما ہو سکتا ہے, وہ سیبورک کیراٹوسس ہو سکتا ہے, وہ کوئی میلانوما ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر ڈاکٹر اسپیسیفکلی اس کو وہ کر کے ایگزامن کر کے ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے. اچھا, اب ایک موسم اور رہ گیا, وہ ہے مانسون کا موسم, برسات کا موسم. اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اسکن کے؟ دیکھیں برسات میں تو جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہمارا جو برسات میں کیا ہوتا ہے کہ رینی سیزن ہوتا ہے, اور سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی کہ بارش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ہوا میں یا انوائرمنٹ میں نمی زیادہ ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, تو ہماری اسکن کے اوپر زیادہ جو موئسچرائزر جو ہے نا وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے اکثر دیکھتے ہوں کہ اگر فیس کو 2-3 گھنٹے آپ واش نہ کریں تو عجیب سی چپچپاہٹ سی یا کوئی چیز نہ جمع شروع ہو جاتی ہے.
اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارے فیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نا سیبیشیس گلینڈ تھا یہاں پہ جو کہ سیبم پروڈیوس کرتے رہتے ہیں. سیبم کا کیا ہوتا ہے ایز اے پروٹیکٹیو لیئر کے طور پہ کام کرتی ہے. اور ڈرائی ویدر میں یا عام ویدر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیس کے اوپر آ کے نا وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن جب ایسا موسم ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ سراؤنڈنگ میں آلریڈی ہیومیڈیٹی زیادہ ہے. جی جی. تو وہ ایئر جو ہے اس کو وہ ڈرائی نہیں کرتی, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگوں کی جن کی اسکن آئلی ہوتی ہے. جی جی. اب اسکن کی بھی 2-3 ٹائپس ہیں, ٹائپس ہے, آئلی ہے, ڈرائی ہے, کسی کی کمبینیشن ہوتی ہے. تو جو آئلی اسکن والے اور کمبینیشن اسکن والے, کمبینیشن ان کی وہ ہوتی ہے کہ جن کی کچھ ویدر میں ڈرائی ہوتی ہے, کچھ ویدر میں آئلی ہوتی ہے. اچھا. اس کو ہم کمبینیشن اسکن بولتے اچھا ہیں. اچھا. ڈرائی وہ ہوتی ہے کہ جن کی پورا سال جو ہے نا وہ اسکن ڈرائی رہتی ہے, اور جو آئلی ہوتی ہے ان کی پورا سال اسکن آئلی رہتی ہے. اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم ایکنی بولتے ہیں, جی جو فیس کے اوپر پمپلز نکلتے ہیں, دانے سے, جس کو دانے جو نکلتے ہیں وہ ان لوگوں کو نکلتے ہیں جن کی اسکن آئلی ہوتی ہے. اچھا. اچھا, موسم مونسون کے موسم میں ان میں دانا نکلنے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے کیونکہ سراؤنڈنگ میں آئل آلریڈی ان کی اسکن آئلی ہوتی ہے. سراؤنڈنگ ویدر میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسکن کے اوپر جو سیبم پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں دانا نکلنے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اس ویدر میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, بس ہم یہ کر سکتے ہیں نارمل, جو میں آپ کو عام زبان میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جن کی اسکن اس طرح کی آئلی ہوتی ہے یا کمبینیشن اسکن ہوتی ہے, اچھا جن کی کمبینیشن اسکن ہوتی ہے وہ ان کی بھی مونسون میں اسکن آئلی ہو جاتی ہے. اچھا. اس سیزن میں, اس سیزن تو اس میں وہ کیا کریں, وہ کوشش کریں کہ فیس کو واش زیادہ کریں. اچھا. مطلب جو آئل جمع ہو رہا ہے اگر وہ دن میں 2 دفعہ واش کریں تو پھر اس کو 4 یا 5 مرتبہ واش کر لیں, تاکہ اس کو جمع نہ ہونے دیں. وہ جمع ہوگا تو کیا ہوگا, اس جگہ پہ پورز بلاک ہوں گے اسکن میں, اس میں انفیکشن ہوگی تو ایکنی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمپل آپ آئل فیس کو واش کریں. جب آپ کہتے ہیں واش کریں تو کیا صرف واٹر کے پانی کے ساتھ واش کریں یا صابن لگا کے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ سوپ یوز کریں. اچھا. اور ساتھ یہ ہے کہ آپ جو فیس واش ہے وہ یوز کریں, اسپیشلی وہ والے فیس واش کہ جو ایکنی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, ہاں, تاکہ وہ آئل جمع نہ ہو آپ کا. اچھا, واش سے ڈائریکٹلی ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے یہ جو نہانے کی عادتیں ہیں, جو نہانے کے طریقے ہیں, نہانے کا پانی ہے, نہانے کے لیے ہم کون سا صابن استعمال کرتے ہیں, جیسے آپ نے فیس واش کی بات کی, نہانے میں آپ کیا, یا پانی کی گرمی ہونا, ٹھنڈا ہونا, ان چیزوں کے بارے میں کیا مشورے دیں گے آپ, خاص طور پہ سینئر سٹیزنز کو, کہ یہ عمل کریں یہ نہ کریں؟ دیکھیں, نہانے کے لیے جو ایک ہمارا ایک وہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی ہے کہ ڈیلی نہانے میں بالکل ڈیلی نہانا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو ہماری آبزرویشن میں چیزیں آئی ہیں, اس کو میں کوئی ریسرچ سے تو ریلیٹ نہیں کر سکتا, لیکن جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بالکل عادت بن جاتی ہے کہ جی کہ وہ دن میں 10 دفعہ ہینڈ واش کرتے ہیں. وہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ان کو او سی ڈی ٹائپ ہو جاتا ہے کہ جی کہ وہ ہینڈ واش نہ کریں تو دے فیل انکمفرٹیبل. بالکل. یا زیادہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, چاہے وہ نہانا ہے, چاہے وہ ہینڈ واش کرنا ہے, چاہے وہ سوپ کا یوز ہے, چاہے کچھ بھی کرنا ہے, آپ نارمل روٹین میں نہائیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو وہ ہے, ہمارے کچھ سوپس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسکن کو موئسچرائز کرتے ہیں اور کچھ ڈرائی کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سیزنل چینج کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل سردیاں ہیں تو ہم وہ سوپ ریکمینڈ کریں گے نہانے کے لیے کہ جو موئسچرائز کرتا ہے. گرمی ہے تو ہم وہ کریں گے کہ جو اسکن کو موئسچرائز نہیں کرتا, البتہ اگر کوئی آئل یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ریموو کرتا ہے باڈی سے یا اسکن سے. تو یہی ریکمنڈیشن ہے میری سادہ الفاظ میں کہ آپ بالکل نہائیں, ڈیلی نہائیں, لیکن ڈونٹ میک اٹ کہ بہت ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات بتائیے گا, جیسے نارمل آپ نہائیں گے, اگر نہا رہے ہیں آپ, تو جسم کے بہت سارے حصے ہیں جہاں پانی پڑنے سے اور ہاتھ سے اس کو مل دے کے اتار دینے سے آپ کے اوپر سے جو بھی جسم کے اوپر لگا ہے وہ اتر جائے گا, سوائے آپ کے ان علاقوں کے جو پسینہ پیدا کرتے ہیں. تو کیا یہ زیادہ ایک مناسب ہوگا کہ نہائیں چاہے آپ روز, لیکن آپ کو اتنے ہر جگہ صابن شاید لگانے کی ضرورت نہ پڑے, ایکسیپٹ کہ جہاں صرف ان جگہ کے جہاں پسینہ آتا ہے یا آپ سوچتے ہیں یہاں جرمز پیدا ہو سکتے ہیں,
کیا یہ ایک عمل بہتر عمل ہے یا ٹھیک عمل نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو ہم کچھ اسٹینڈرڈائز نہیں کر سکتے. اچھا، مطلب یہ ہے کہ اب یہ آپ کے لیے مختلف ہو سکتا ہے, میرے لیے مختلف ہو سکتا ہے, چاہے سینئر سٹیزن ہی کیوں نہ ہو دونوں. اگر دونوں کی ایج فار ایگزامپل 2% ہیں جن کی ایج بریکٹ بالکل سیم ہے, سارا کچھ سیم ہے, بٹ ایون دین ان کی باڈی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس کو ہم کوئی اسٹینڈرڈ فارمولا نہیں بنا سکتے کہ جی کہ آپ فار ایگزامپل جی میں ہوں تو میں پوری باڈی پہ سوپ لگاؤں, پوری باڈی کو واش کروں, اور آپ جو ہیں آپ پوری باڈی کو واش نہ کریں اور آپ صرف پانی کے ساتھ, سادہ پانی کے ساتھ نہائیں. یہ پھر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. آپ دیکھیں اس کا صابن لگانا ڈیلی کوئی اسٹینڈرڈ فارمولا نہیں ہے, بہت ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ ان وچ سچویشن یو فیل کمفرٹیبل. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہماری باڈی ہو یا اسپیشلی اسکن ہو, وہ آپ کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ کو صابن لگانے سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو اسکن آپ کو الرجی, ایچنگ یا کوئی نہ کوئی سائن دے گی جس سے آپ خود فیل کریں گے کہ یار آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ ود دس. ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل ایک سوپ آپ نے استعمال کرنا شروع کیا اور سوپ کے ساتھ آپ کی باڈی کمفرٹیبل نہیں ہو رہی, تو ساتھ ہی آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ جی کہ میں یہ سوپ مجھے سوٹ نہیں کر رہا. جس طرح آپ سنتے ہیں ہمارے پاس بھی او پی ڈی میں لوگ آتے ہیں کہ جی میں نے فلاں لوشن یوز کیا تو مجھے وہ سوٹ نہیں کیا. تو وہ کیا ہوتا ہے, یہ سوٹ اس طرح نہیں کرنا کہ جو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے, ایک سوٹ نہ کرنے سے مراد یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ریئیکٹ کر جاتا ہے. اگر سوپ استعمال کر رہے ہیں, ہم سوپ کی بات کریں, اگر ڈیلی استعمال کر رہے ہیں اور ہفتے بعد آپ کو فیل ہوتا ہے جس اسکن ڈرائی ہو رہی ہے, اس میں ایچنگ ہو رہی ہے اور میں کمفرٹیبل نہیں ہو رہا, تو اس کو چھوڑ دیں. بالکل, آپ ہفتے میں 2 دن یوز کر لیں. اگر میں مثال کے طور پہ اس کے اگینسٹ آپ یہ کر رہے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اگر ہفتے میں 2 دن یوز کر رہا ہوں اور مجھے فیل ہوتا ہے جی میری باڈی میں زیادہ وہ ہو رہی ہے, کیا بولتا مطلب یہ کہ باڈی جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہی اور مجھے ہلکی سی انکمفرٹیبل سی فیلنگ آ رہی ہے, تو میں ڈیلی یوز کروں. تو مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اسٹینڈرڈ بات نہیں ہے کہ ہم کنوے کر سکیں کہ جی کہ جو ہے جو اس کو ہفتے میں 2 دن کریں, ہفتے میں 7 دن کریں یا ہفتے میں 1 دن کریں. یہ جو جس کو سوٹ کر رہا ہو اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں. بالکل. اچھا, اس کے اوپر پھر اگر ہم ایک اور اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, جیسے آپ نے ایئر کوالٹی کی تو مختلف موسموں میں بات ہو گئی, تو جو ڈسٹ ہوتی ہے یا جو یہ ہوا میں کہنا چاہیے یہ مٹی ہوتی ہے, کیا یہ بھی کسی طرح اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اسلام آباد کی. اسلام آباد میں ہمارے ایک اسپیسیفک ہماری ڈیزیز ہے جس کو ہم ایئر بورن کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بولتے ہیں. جو پولن کا سیزن آتا ہے, پولن سیزن میں صرف وہ لوگ افیکٹ نہیں ہوتے جن کو کوئی سانس کا مسئلہ ہے یا جن کے کوئی نوز کا مسئلہ ہے, وہ افیکٹ نہیں ہوتے. ہمارے اسکن کے لوگ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا. تو ہوتا کیا ہے کہ جی کہ اب پولن ہوتے تو انویزیبل ہے, ڈسٹ پارٹیکلز بھی انویزیبل ہوتے ہیں, جو آپ بات کریں نظر تو آتے نہیں ہیں عام آنکھ سے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اسکن کو وہ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں سوجنا شروع ہو جاتی ہیں, فیس کے اوپر الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو ان کے پارٹس ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ایئر کے, تو وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس طرح سے اسپیسیفک ڈسٹ پارٹیکلز وہ ایریا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسلام آباد میں پولن زیادہ ہے, اب اس طرح سے لاہور میں آپ کے وہ زیادہ ہے, اسموک زیادہ ہوتا ہے. کراچی میں چلے جائیں تو وہاں پہ مے بی اسموک زیادہ ہو. تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سے ایریا میں ہے, وہاں پہ لوگ کس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں. بالکل آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ایئر کی کوالٹی یا ایئر میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈسٹ کے ہوں, چاہے وہ پولن کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی چیز کے ہوں, وہ افیکٹ کرتے ہیں. بالکل وہ افیکٹ کرتے ہیں. ہاں, اب یہ ایک نیچرل سی بات ہے, جس طرح ہماری باڈی کے باقی میکانزم ہیں اس طرح ہماری اسکن کا بھی ایک ریزسٹنس کا لیول ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ اسلام آباد میں پولن ہے اور پولن نے میری اسکن کو ٹچ کیا تو فوراً سے الرجی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. 100 بندوں میں اگر 100 بندے ہیں تو 100 میں سے کسی کو الرجی ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ اس بندے کی اپنی روٹین کیا ہے, کہ کیا اب ہاں الرجی ہو گئی ہے, آپ اس طرح کریں کہ فیس واش کیا صبح فار ایگزامپل اور فوراً سے اس کے اوپر موئسچرائزر لگا لیا, تو موئسچرائزر لگانے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے فیس کے اوپر ایک کور آ جائے گا. تو وہ جو پولن یا ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو آپ کے اسکن کے اوپر الرجی کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ اسکن کے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہیں ہوں گے. جب کانٹیکٹ نہیں ہوگی تو الرجی نہیں ہوگی. تو بتانا چاہ رہا ہوں بہت سمپل ہے, لیکن اس کا افیکٹ ضرور آتا ہے جو آپ کا سوال. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے یہ ساری بات کی, اسکن جو ہے یہ صرف خوبصورتی نہیں ہے, یہ ہماری ہیلتھ کو, وہ سب چیزوں کو بھی متاثر کرتی ہے. تو
ابھی ایک میں چیز نوٹس کرتا ہوں، اگر آپ کے مشاہدے میں زیادہ آتی ہوگی، کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ینگش ہوتی ہیں، ان میں جب بال آنے شروع ہو جاتے ہیں منہ پہ، کیا اس کی ریشو بڑھ گئی ہے؟ کیا اس کی کوئی وجہ ہے یا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اوپر کوئی 2 سیکنڈ بات کریں گے؟ یہ جی بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے یہ والا، کیونکہ اچھا، میں کاسمیٹکس کی پریکٹس کرتا ہوں اور اسٹیٹک کی پریکٹس کرتا ہوں، تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے کلائنٹس ہیں جن کا جو آتے ہیں ہمارے پاس لیزر کرانے کے لیے۔ جی جی اب لیزر ہیئر ریموول کا رول کیا ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں قدرت نے کچھ نظام بنایا ہوا ہے کہ میل کے فیس کے اوپر اگر بال نہیں آتے تو وہ اب نارمل ہے یا اب نارمل نارمل فیچر نہیں ہے۔ جی، فیمیل کے فیس کے اوپر بال آ جانا اب نارمل ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جن کی فار ایگزامپل میل ہے اور ان کے فیس کے اوپر داڑھی نہیں ہے، تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری جو شیو داڑھی نہیں کیوں آ رہی، کیا؟ تو وہ ایٹ ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم پیپل گو فار ٹرانسپلانٹ، اچھا، وہ بیئرڈ کا ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ جی کہ ہماری داڑھی آ جائے، کاسمیٹک پرپز کے لیے۔ بالکل، اب فیمیل کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں بھی ایسا ہوتا ہے پرابلم کہ ان کے فیس کے اوپر جب ہیئر گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہے کہ فیمیل ایٹ ٹائم تو ایسا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں کہ اٹ فیلز لائک کہ داڑھی مجھ آ گئی ہیں۔ اب ان کا تو کاسمیٹیکل ایشو ہے، جی جی، تو دین دے گو فار دا ٹریٹمنٹ، اور ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم لیزر ہیئر ریموول ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے، ہم پھر وہ کرتے ہیں، اس سے گروتھ کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیکٹر کو سرچ کریں کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج کل کی ہماری جنریشن میں اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اس کی کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں کوٹ کر سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ ہاں یہ صحیح، وہ ہے ریسرچ کیا ہوا ڈیٹا ہے، بٹ جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں وہ 5 میں سے 2 یا 3 لوگوں کو فیشیل ہیئر گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا اتنی بڑھ یہ گئی ہے، ہاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، یہ کوئی آفیشیل فگر نہیں بتا رہا آپ میں کو، میں سمجھ آپ کو گیا، آبزرویشنل فگر بتا رہا ہوں جو آبزرویشنل ہم آبزرو جو کر رہے آپ ہوتے دیکھتے ہیں، ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس میں ہوتا یوں ہے کہ ان کی ڈفرینٹ ریزن ہوتی ہیں۔ آج کل جنک فوڈ یا ڈائٹری انٹیک جو ینگسٹرز کی ہے، یا ہمارے جو جینزیز ہیں، یا جی پھر جی، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ان میں بہت زیادہ ہو گیا، بالکل، مطلب روٹین سے زیادہ ہو گیا، روٹین سے زیادہ، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ویٹ گین ہو جاتا ہے۔ ویٹ گین ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہارمونل ایشو آتا ہے۔ ہارمونل ایشو کی وجہ سے وہ پی سی او ایس کا شکار ہوتے ہیں، یا آج کل اس کو شفٹ کر دیا، پی ایم او ایس کر دیا ہے، اس کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فیس کے اوپر ہیئر گروتھ آتے ہیں، ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے، ان کی آواز بھاری ہوتی ہے، ان میں مطلب فیچرز ان کے جو فیمینائن والے فیچر ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو اگر آپ مجھ سے ایڈوائس لیں گے تو میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنی ڈائٹری ہیبٹ بہتر کریں، فزیکل ایکٹیویٹی انکلوڈ کریں، ویٹ کو پراپر کنٹرول کریں، تاکہ اس طرف نہ جائیں اس اور طرح اس چیز نہیں سے بچ سکیں۔ بچ اور اگر سکے، ہو جائے تو پھر آپ اس کا لیزر کرائیں، ہاں لیزر از دا بیسٹ آپشن۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ لیزر کے ساتھ ساتھ روٹ کاز کو بھی ایڈریس کریں۔ ہاں، ایک طرف یہ ہے کہ آپ کا ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہیئر گروتھ ہوئی ہے، آپ نے لیزر کرانا شروع کر دیا تو ہیئر گروتھ کم ہونا شروع ہو جائے گی، بالکل، لیکن جب تک روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ اس نے بالکل ٹھیک نہیں ہونا۔ تو اس لیے روٹ کاز کو بھی ایڈریس کریں اور دین پھر اس کو ٹریٹ کروائیں۔ تھینک یو، بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ اچھا آپ نے اتفاق سے بات جب کر دی کہ کئی آدمی جب ان کی داڑھی نہیں آتی تو وہ لگواتے ہیں، بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بالوں کی بھی ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں، تو بالوں کا اس بالکل، کے ہاں اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بالوں کا ٹرانسپلانٹ تو ایک ریگولر فیچر ہے جی جی، ہمارا۔ اب جس طرح سے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ فیمیل میں اگر ہیئر گروتھ ہو، فیمیل کے فیس کے اوپر اگر ہیئر گروتھ ہوگی تو ایک نارمل فیچر ہے۔ جی جی، اب دیکھیں فیمیل کو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں جو ہیئر فال کی ٹینڈنسی ہے، جو اسکالپ ہیئر فال کی ہے یا سر کے بالوں کی گرنے کی ٹینڈنسی مردوں کی نسبت بہت کم ہے۔ کم ہے، اب دیکھیں مرد ہر دوسرے میں سے تیسرا بندہ جو ہے نا ہیئر فال کا شکار ہے۔ جی جی، اس کو ہم اینڈروجینک ایلوپیشیا بولتے ہیں، اچھا، مطلب وہ ان کی انہیریٹنس میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، پھر ہمارا ایک ہارمون ہے ٹیسٹوسٹرون، وہ کنورٹ ہوتا ہے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون میں، وہ جا کے ہمارے اسکالپ کے فرنٹ ایریا پہ ابزارب ہو کے ہیئر فال کی سب سے بڑی ریزن بنتا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ پھر جب ہیئر فال ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش، ہم اپنی پریکٹس میں بھی کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیئر جب فال ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران ڈفرینٹ میئرز لیں، پی آر پی کریں، پی آر جی ایف کریں، ان کا ایگزوزوم کریں، کچھ ایسا کریں کہ ہیئر فال کی جو ریشو ہے نا وہ کم ہو۔ کم ہو، ہم کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جس بال میں گرنے کی ٹینڈنسی ہے یا جس کو اینڈروجینک ایلوپیشیا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے ہم اس کو 100% روک لیں گے، ہم اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں۔ ڈیلے کر سکتے، فار ایگزامپل اگر 25 سال میں اس کے سر نے پورا گنجا ہو جانا ہے تو وہ میں بھی 30 تک چلا جائے، جی جی 35 تک چلا جائے، 40 تک چلا جائے، اگر وہ یہ والی میئرز لیتے رہیں تو۔ جی جی، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہو گیا
تو پھر اس کو کیسے ٹریٹ کریں جو آپ کا سوال تھا. جی بالکل. اس کو پھر یہ کہ دین وی گو فار ٹرانسپلانٹ. اچھا. ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور ہیئر ٹرانسپلانٹ از کوائٹ افیکٹو, بڑا زبردست پروسیجر ہے اور کوائٹ سیف ہے. اچھا. ہاں اگر ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کروائیں. میں بالکل یہی کہنے لگا تھا کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے سر کے اوپر پول کا ڈاٹس بن جاتے تھے اور وہ بلکہ ہیئر گنجے رہتے تو شاید بہتر ہوتے. تو میں پھر جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو پھر یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی کے پاس چلے گئے, کویک کے پاس, یا جس نے اپنی مشہوری کی. تو آپ نے یہ بات بہت اچھی بتائی ہے کہ آپ کوالیفائڈ کے پاس جائیں. یہ بڑی ایک کہنا چاہیے ایسا عمل ہے کہ آپ کی یا تو آپ کو تباہ کر دے گا یا اچھا کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ہوتا یوں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں الحمدللہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, بڑی زبردست پریکٹس ہو رہی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو اسسٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹیکنیشینس کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سے جا کے لوگ کروا لیتے ہیں. جی جی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ اگر آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر سے کروایا ہے, اس کے باوجود بھی اگر کمپلیکیشن آئی ہے تو ہم ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ جب اس کی پوسٹ کیئر ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر نے تو اپنا پروسیجر پراپر کر دیا, ہائیجینک کنڈیشن کو بھی مینٹین کیا, سیپٹک جو انوائرمنٹ تھا اس کو ٹوٹلی اینٹی سیپٹک رکھا, سارا کچھ ٹھیک تھا, اکوپمنٹ صحیح یوز کیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد آپ گھر چلے گئے, ڈاکٹر نے جو دوائی بتائی آپ نے دوائی یوز نہیں کی, ڈاکٹر نے جو احتیاط بتائی وہ آپ نے احتیاط نہیں کی, تو ہوگا کیا, انفیکشن ہو جائے گی. اب انفیکشن ہوگی تو انفیکشن کا جو بلیم ہے وہ آتا ڈاکٹر کے اوپر ہے. بٹ میرا کہنا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے. ڈاکٹر اگر آپ کو جو ایڈوائس کر رہا ہے تو آپ اس کو فالو کریں تو انفیکشن نہیں ہوگی. انفیکشن تب ہوتی ہے جب آپ اس کی ایڈوائس کو فالو نہیں کرتے. تو ہوتا کہ پھر آپ بلیم بھی ڈاکٹر پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے کائنڈلی ایک تو سلیکشن آف سرجن, جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوالیفائڈ بندے کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ آپ نے کر لیا تو اس کے بعد جو وہ ایڈوائس دے رہا ہے اس کو لازمی فالو کریں, اس کو لازمی فالو کریں. اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جو ڈیزائرڈ ریزلٹ چاہیے ہوگا رزلٹ بھی ملے گا, اور ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی کمپلیکیشن کا شکار بھی نہیں ہوں گے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی پیاری باتیں کی اور ہمارے ناظرین کے لیے اتنی یوزفل باتیں کی کہ ہم آپ سے خود بھی آج بہت کچھ سیکھ کے اٹھ رہے ہیں. جزاک اللہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ٹائم نکالا, آپ ملے ہم سے. اور ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس طرح کے ہم ایپیسوڈ جو کرتے ہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے کرتے ہیں اور آپ تک وہ علم پہنچاتے ہیں, اس سادے طریقے سے پہنچاتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے. اگلی ایپیسوڈ تک اللہ حافظ اور خیر سے رہیں اور صحت مند رہیں اور اپنی سکن کو, اپنی جلد کو خوبصورت بنائیں. شکریہ آپ کا.